جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNN نیوز اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان رستم علی۔ آج ہم منڈی بہودین کے ایک اہم ایشو پہ بات کریں گے، ہسپتال بچاؤ تاریخ، جس کو لیڈ کر رہے ہیں سابق سٹی ناظم اعجاز احمد جنجوعہ صاحب، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں میاں عبدالرزاق ضلعی صدر مرکزی انجمن تاجران، سوشل ورکر لیاقت نقوی صاحب، اور محمد حنیف اپنا جو صدر ہیں سٹی انصاف الائنس کے، اور نالا راجہ جو سوشل ورکر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اعجاز احمد جنجوعہ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں PNN کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی۔ گزارش ہے کہ سٹی منڈی بہودین، جس کی کنجسٹڈ آبادی تقریباً 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، وہاں پہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل موجود تھا، جس میں تقریباً عام آبادی کے لیے سہولیات بھی موجود تھیں۔ اب کسی ایجنڈے کے تحت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، جس کی منظوری 2004 میں ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی حکومتی پرابلم کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا۔ اب اس کی عمارت مکمل ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا سٹاف اور اس کے انسٹرومنٹ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی، حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن کینسل کر کے یہاں سے بیڈ بھی، مشینری بھی، سٹاف بھی اٹھا کے وہ وہاں پہ لے گئے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ یہ کنجسٹڈ آبادی سٹی منڈی بہودین جو مرکزی شہر ہے، یہاں پہ ہسپتال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک رات کو میٹنگ بھی کی تھی، عوام تک یہ پیغام بھی پہنچایا تھا، ارکان اسمبلی تک بھی یہ پیغام پہنچایا ہے، حکومتی ایوانوں تک بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان کے ان غریب اور مظلوم غریبوں کو، کیونکہ امیر لوگ تو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرواتے ہی نہیں ہیں، جو غریب آدمی ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ یہ DHQ ہاسپٹل جو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کمپلیکس ہے، جس میں میڈیکل کالج بھی بننا ہے، اس کے انسٹرومنٹ بھی بہت ہائی لیول کے ہیں، ڈاکٹرز پروفیسر ڈاکٹرانے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر کے یہاں کا جو ہسپتال ہے، جو مقامی آبادی کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسیحا کا درجہ رکھتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جو کہ عوام کے ساتھ۔ جنجوعہ صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ سیاسی ورکر بھی ہیں اور سٹی ناظم بھی آپ رہ چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے جو آپ نے یہ تاریخ چلائی ہے، آپ کا کوئی سیاسی اس میں کوئی مفاد ہو؟ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے آج سے تقریباً 20 دن پہلے منڈی بہودین کے تمام سیاستدانوں کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ یار، سیاست کرنا تو عوامی خدمت کا نام ہے، کوئی سیاستدان کیوں آگے نہیں آتا، کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی ورکر، کوئی ناظم، کوئی اس کے علاوہ جو سیاسی ورکر ہیں، یہ تو کام تھا کہ عوام کو موبلائز کرتے، حکومت کو آگاہ کرتے، عوام کا یہ مسئلہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ کرنا ہر آدمی کا حق ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے MNA صاحب کو، ہماری MPA صاحبہ کو، جو کہ سیاستدان ہیں، جو MNA منتخب ہو چکے ہیں، یہ تو ان کا کردار تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے رات کو بھی اعلان کیا تھا کہ اس کاز کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے ساتھ تمام پارٹیز کے دوست اب آپ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ اور ابھی ہم لیاقت نقوی صاحب جو سماجی کارکن ہیں، ان سے اس معاملے میں اپنی رائے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی دیکھیں جی رستم بھائی، یہ جو تحریک چلی ہے، اللہ پاک کے کرم و فضل سے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس کو کامیاب بنائیں گے۔ ہسپتال بچاؤ مہم، اس جو مہم کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور کوشش ہے۔ ہم اپنے پورے شہر میں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ہم تو اسی ہاسپٹل کو دیکھتے آئے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ نیا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہمارا جو ہے وہ ورکنگ ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کی بھی کافی جدوجہد کرنی پڑی ہے، کیونکہ وہ کافی ٹائم لگا اس کو بھی، جیسے انہوں نے بڑے پیسے وہاں پہ گورنمنٹ کے پیسے بھی خرچ ہوئے۔ ہمارے منڈی بہودین کو سہولت دینے کے لیے ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، نئے DHQ کی۔ وہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، ہم اس کو سراہتے ہیں، وہ بننا چاہیے تھا، وہ بن گیا، لیکن اس کا بننے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس کی سہولیات ملتی، ہمیں وہ جو سہولیات ہیں وہ میسر تو ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو پرانا DHQ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، جو ہماری جو ہوش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اس میں ہمیں اتنی زیادہ سہولیات ہیں۔ ہمیں رات کو جب بھی کوئی پریشانی بنتی ہے، ہمارے شہریوں کو، جو لاکھوں کی آبادی کا شہر ہے، وہ بلا جھجک بلا خوف جو ہے وہ پیدل بھی آنا چاہیں تو ہمارے شہر میں اندر وہ موجود ہے۔ شہر کے مڈ کے اندر ہمیں اس کی بہت زیادہ سہولیات ہیں، ہمیں اور پوری ہماری عوام کو، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں یا بزرگ ہوں،
تو وہ فوری طور پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں وہاں پہ پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. شام کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جائیں تو ڈاکٹر حضرات وہ شام کو ہاسپٹل سے باہر ہی نہیں آتے, ان کی رہائشیں بھی ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ شام میں ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کسی قسم کا کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا, تو شام کے وقت میں ہمیں اس کی بہت زیادہ سہولیات ہے. ہم اس ہاسپٹل کو بچانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. اس میں ہمیں جیسے بھی کوشش کرنی پڑی, اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ سنسیئر ہوئی, کیونکہ گورنمنٹ کے جو افسران ہیں یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, شہر ہمارا ہے, لوگ ہمارے, عوام ہماری, بچے ہمارے, بوڑھے ہمارے, بہنیں ہماری, مائیں ہماری, ہم ان کو ان کی کوشش کے لیے, ان کے اس درد کے لیے, تاکہ یہ ہم جو ہے یہ پریشانی نہ بنے, تاکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو, ہمیں وہاں پہ اتنی دور جانا پڑے. وہ اتنی دور ہے کہ شہر سے ہٹ کے ہے, اس سے ہمارے سہولیات میں اضافہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو, اس کا ہمیں نقصان ہے. وہ بھی ہونا چاہیے, وہ ورکنگ کرے وہاں پہ جو قریبی وہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں گاؤں وغیرہ جو ان کی سہولیات ہیں ان کو ہونی چاہیے. شہر کے لیے اس ہاسپٹل کو بچانا ہے ہم نے. یہ ہسپتال بچاؤ مہم میں ہم ہر طریقے سے جو لیاقت بھائی, اب میری کچھ ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی تھی اس معاملے پر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی یہاں پہ موجود رہے گا, وہ ہم وہاں پہ نہیں لے کے جا رہے. یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے, یہ انشاءاللہ لے جا بھی نہیں پائیں گے. مجھے ہسپتال ذرائع سے ہی معلوم ہوا تھا کچھ عرصہ کے لیے یہ ایمرجنسی انہوں نے یہاں پہ روک لی ہے. جس وقت ان کو پتہ لگا کہ منڈی بہاؤالدین کی عوام سو نہیں جاگ رہی ہے, ان کو جب پتہ لگا کہ یہاں پہ احتجاج بھی ہوں گے, یہ لوگ جو ہے یہ مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے گوش گزار کی ہے کہ ہسپتال جو ہے وہ یہاں پہ منڈی بہاؤالدین میں اس کی انتہائی ضرورت ہے شہریوں کے لیے. جو ہمارے افسران ہیں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو خدارہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج ہیں کل نہیں ہیں. کل کو یہ لوگ جو منڈی بہاؤالدین کے شہری ہیں یہ ہمیں بددعاؤں سے یاد نہ کریں, بلکہ ہمیں دعاؤں سے یاد کریں. ہم ان کی سہولیات میں جو ہے ان کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں, ان کو جو ہم سہولیات دیں تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کو لیے دعائیں دیتی رہیں کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے ہم اس کو نہ. رستم یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کے توسط سے کہ ہم اس ہاسپٹل کو بچانے کے لیے جیسے انتظامیہ ہمارے ساتھ چلے گی, پیار سے ہم کوآپریٹ کریں گے. ہمیں اگر یہ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے, ہمیں یہ دکھایا جائے کہ یہ ہاسپٹل کہیں نہیں جا رہا, آپ کی ایمرجنسی یہیں پہ رہے گی, آپ کی سہولیات یہیں پہ رہے گی, تو ہم خاموشی سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, آیا کہ وہ ہمیں بائی ریٹن نظر آئے گورنمنٹ کے لحاظ سے جیسے یہ نوٹیفیکیشن ہو. اس کے علاوہ ہم کسی بھی طرح کی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہمیں احتجاج کے لیے ہمیں جو بھی طریقہ کار اپنانا پڑا, جیسے حکومت چاہے گی کہ احتجاج میں ہمیں مجبور کرے گی تو ہم اس کو بھرپور احتجاج بھی کریں گے. جیسے میرے دوست جو ساتھ ہیں آپ کے, جیسے جو آپ نے ان کے انٹرویو بھی کیے, ہم ایسے ہر طریقے سے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ہسپتال بچانے کے لیے کسی بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کریں گے. ہم مالی جانی ہر طریقے سے اپنی کوشش کریں گے. ہم ہسپتال بچاؤ مہم میں انشاءاللہ ہسپتال بچا کر ہی دم لیں گے. جی شکریہ. جی ابھی ہم آتے ہیں جناب میاں عبدالرزاق صاحب کی طرف. تو جناب کل امام اجلاس میں موجود تھے, ماشاءاللہ آپ نے وہاں پہ بہت اچھی تقریر بھی کی ہے, اور منڈی بہاؤالدین کے کچھ شہری بھی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے مختلف اپنی رائے بھی دی. تو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی جب پہلے وہ دوسرا اسپتال جو مرال روڈ پہ بنایا جا رہا ہے اس پہ یعنی کہ عوام نے کافی احتجاج وغیرہ بھی کیا تھا. اس تاریخ جو آپ نے بھی چلائی ہے عوام کا وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں وہ جوش نہیں دیکھ رہا ہوں. تو عوام کیوں نہیں آپ کے ساتھ, یعنی کہ کیوں اس طرح شانہ بشانہ کو کیوں آپ آواز نہیں بلند کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا اس میں عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی یا آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے ایک جو ہمارا منڈی بہاؤالدین کا بڑا اہم اور بڑا ضروری مسئلے پہ آپ نے ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, پوری مرکزی انجمن تاجران منڈی بہاؤالدین. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا, آپ کا, سب کا مسئلہ ہے, پورے تاجروں کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ 1950 میں یہ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی اور 1950 سے یہاں پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی جتنی بھی سہولیات موجود ہیں. جیسا کہ حکومت نے عن قریب یہاں پہ 6-7 کروڑ روپیہ لگا کر اس ہاسپٹل کو بہت اچھا ہاسپٹل بنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مشینری اور ڈاکٹر اسٹاف اور ہماری 3 لاکھ کی آبادی جو ہے یہاں سے فائدہ لے رہی ہے ایمرجنسی سے. رات کو اگر 2 یا 3 بجے بھی کوئی غریب آدمی یا کوئی عام تاجر بیمار ہوتا ہے تو وہ 2 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ کاف لیگ نے DHQ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی چودھری پرویز لائی نے, اور وہ اس کی بلڈنگ تقریباً
مکمل ہوئی. دیکھیں یہ نیا ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر نئے بھرتی ہونی چاہیے اور عملہ نیا آنا چاہیے اور مشینری نئی آنی چاہیے کیونکہ نیا ہے. وہ DHQ ہے, یہ THQ ہے. THQ ہاسپٹل کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے کیونکہ میری CO ہیلتھ سے بات ہوئی. CO ہیلتھ نے مجھے کہا کہ ہم اس کو ٹراما سینٹر بنا رہے ہیں. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ THQ ہے, اس کی مثالیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سیالکوٹ میں DHQ موجود ہے, خوشاب میں THQ موجود ہے, سرگودا میں THQ موجود ہے, تو منڈی بہاؤدین میں کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو THQ بنا دیا جائے اور اپنا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ وہاں پہ رہے, مطلب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وہاں پہ رہے, THQ اور اس کی ایمرجنسی یہاں پہ رہنی چاہیے کیونکہ ہمارے پوری عوام کا مطالبہ ہے. ایک آپ نے سوال کیا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ اتنی وہاں پہ جمع نہیں ہوئی. دیکھیں وہاں پہ تو کافی لوگ تھے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا, پہلے جو اس اسپتال کے لیے عوام نے سوشل میڈیا پہ بہت آواز اٹھائی تھی, لیکن آج یعنی کہ کل ہم نے بھی منڈی بہاؤدین کے میڈیا نے بہت کوریج دیا آپ کے اجلاس کو, لیکن عوام کا دھیان اس طرف میں نے نہیں دیکھا کہ اس سلسلے پہ دھیان ہو عوام کا. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو پورا پتہ نہیں ہے. جب آپ میڈیا والے سوشل میڈیا پہ اور ہم عوام کو متحرک کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے, کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری منڈی بہاؤدین کا مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ ہمارے پروگرام میں دیکھیں گے کہ بہت عوام ہوگی. جی شکریہ. آتے ہیں ہم اپنا مار حنیف صاحب کی طرف اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے یہ اپنا کیا موقف دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رستم بھائی سب سے پہلے PNN کا شکریہ کہ جنہوں نے اسپتال مہم بچاؤ کی حصہ لیا اور ہمیں یہاں بلایا. ہمارا بھی سب سے پہلے یہ ایشو ہے, اس میں اصل جو بات ہے جس کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی, ہمارا جو ہسپیٹل بنا ہے نیا ڈسٹرکٹ, اس میں پروول اور کاغذی کارروائی کے مطابق جتنا سامان تھا وہ انہوں نے نیا ادھر لے کے آنا تھا, نئے ڈاکٹر لے کے آنے تھے, نئے پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز, سب وہاں ان کا سیٹ اپ اپنا ہونا تھا. لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے کہ نئے ہسپیٹل میں پرانے ہسپیٹل کا جتنا سامان ہے سب اٹھا کر وہاں لے گئے ہیں. یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ سامان ہمارا واپس کیا جائے, اسی THQ میں رکھا جائے اور یہی ہسپیٹل ہمارے شہر کے لیے جتنے بھی, وہ بہت اچھا کام ہوا ہے, انہوں نے ڈسٹرکٹ ہسپیٹل بنایا ہے, وہاں کے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ سول ہسپیٹل میں کون لوگ آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جو غریب آدمی ہوتا ہے, جو رکشے کے اوپر بھی سفر نہیں کر سکتا. اگر رات کو کوئی پرابلم بنتی ہے, ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں, وہ کیسے وہاں پہنچیں گے؟ ہمیں اپنے اس سٹی ہسپیٹل کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑے گی. جب آپ ہماری یہ بات نہیں مانی جائے گی, پھر یہ کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے گا, تو اب منڈی بہاؤدین کی عوام بھی حرکت میں آئے گی. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی یہاں کا جتنا سامان ہے واپس کیا جائے, اسے THQ کا درجہ دیا جائے, ٹراما سینٹر بھی یہی رہے اور سٹی ایمرجنسی بھی یہیں رہے, اور یہاں کے جتنی عوام ہے انشاءاللہ ان کو یہ سکون ملے گا. اور ان کا یہ مطالبہ یہ ہماری ذات کا نہیں ہے, یہ سب ان غریب لوگوں کے لیے ہے کہ یہ وہ اس ہسپتال کو قائم اور دائم رکھیں. ابھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ورکر نائلہ راجہ. تو اسپتال بچاؤ تاریخ کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کل جو ہمارا پروگرام وہاں پہ ہوا, وہاں پر عوام کم تھی لیکن دل جیتنے والے لوگ بہت زیادہ تھے, اور اعجاز جنجوا, لیاقت بھائی اور جتنی بھی یہ ہماری ٹیم ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو ہاسپٹل ہے یہ یہیں پر رہنا چاہیے کیونکہ رات کے ٹائم اگر کوئی بچہ, بابا, بڈھا کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو فوراً سے پہلے ہم اس کو یہاں پر پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بازار سے یا مارکیٹ سے کہیں سے بھی ہمیں رات کے ٹائم
کوئی فون آتا ہے، کوئی غریب بندہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ہاسپٹل میں پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ تو اگر یہاں سے ہاسپٹل لے کے گئے تو ہم تو بالکل لاوارث ہو جائیں گے۔ بالکل، آپ کا جو آئے روز آپ کا اسپتال جانا ہوتا ہے جی جی تو وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی آپ بتائیں، اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اگر یہ ہاسپٹل ختم کر دیا جائے؟ جی جی، میں تو دیکھیں نا لیڈیز ہوں اور لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، اس بات کو تو کوئی بھی سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اسپتال اگر وہاں پہ چلا جائے گا تو جو لوگ رات کے ٹائم مجھے فون کرتے ہیں کہ باجی ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ فوراً سے پہلے رکشہ لے کے آئیں اور اس کو ہاسپٹل پہنچا دیں، اتنے دور تو میں نہیں لے کے جا سکتی کیونکہ بہت دور ہے، وہ راستے میں ڈاکو چور 100 مسئلہ مسائل ہے، تو یہ کام تو میرے خیال ہے خدمت کرنا بھی ہمارا جو ہے نا وہ ان لوگوں نے چھین لینا ہے اگر ہاسپٹل یہاں سے چلا گیا تو۔ جی ناظرین، اسپتال بچاؤ تحریک کا جو مقاصد ہے وہ آپ نے سنے کہ جو نیا ہاسپٹل بنا ہے وہ بھی رہے، ہمیں اس بات سب کو خوشی ہے، جو آس پاس کے وہاں پہ گاؤں ہیں ان کو ایک سہولت ملے گی، لیکن جو شہر کے مرکز میں موجود ہے اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کا جو سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں اور جو بیڈز ہیں وہاں پہ ان کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ایک جو بے انصافی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ کی جائے۔ تو دیکھتے رہیں PNN نیوز، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔